یہ اویسی ہاسپٹل کی عمارت، یہ اسرا ہاسپٹل کی عمارت، یہ انجینئرنگ کالج، یہ MBA، یہ MCA، یہ نرسنگ کالج، فزیوتھراپی کالج، ماسٹرز کے کالج، سپر اسپیشلٹی کے کالج، یہ سب کچھ بتاؤ کون سی ایسی سیاسی جماعت ہے جس کا خود کا اپنا دواخانہ ہے؟ الحمدللہ ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارا ایک نہیں دو دواخانے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی آنے والے کل میں یہ 2 اور بڑھیں گے، اس میں اور اضافہ ہوگا۔ اگر ہم زندہ نہیں رہے تو ہماری آنے والی نسل اس کام کو جاری و ساری رکھے گی اور اس کام کو اور آگے لے کر جائے گی، یہ ہمارا ایمان ہے۔ 200 کروڑ کے صرفے سے اویسی کینسر ریسرچ سینٹر کا بھی آغاز ہونے جا رہا ہے اویسی ہاسپٹل کے کیمپس میں۔ کوئی ہے دنیا میں جو اتنا سستا علاج کرتا ہے غریب کا؟ چیلنج کرتا ہوں، آ جاؤ بتا دو۔ اویسی ہاسپٹل ہو، اسرا ہاسپٹل ہو، یہ مجلس اتحاد المسلمین کی اتحاد کے مراکز ہیں، ہماری قربانیوں کے نتیجے میں کھڑی ہوئی عمارتیں ہیں، تو ہمارے حوصلے ہیں، ہماری امیدیں ہیں، ہمارے ارادے ہیں، ہمارا جنون ہے، لیکن ہمارا جنون، ہمارا حوصلہ صرف ہمارے لیے یا میرے لیے یا مسلمان کے لیے نہیں، اویسی وہ اسرا دواخانے میں علاج کرنے کے لیے آنے والوں کو ہم یہ دیکھ کر کارڈ نہیں بناتے کہ تیرا مذہب کیا ہے۔ ہر آنے والے غریب کو ہم ایک بیمار کی نظر سے دیکھتے ہیں اور اس بیمار کی بیماریوں کو دور کرتے ہیں۔ آج اویسی ہاسپٹل میں 50% سے زائد بیمار لوگ جو اپنے بیماری کو دور کرنے کی امید کو لے کر آتے ہیں وہ غیر مسلم ہیں، اور میرے پیر تک پڑتے ہیں، کہتے ہیں کہ اکبر صاحب بہت لوگ بہت باتیں کرے لیکن کچھ نہیں کرے، لیکن ہم کو بار بار یہ تمہارا چہرہ بتا کر ڈرایا جاتا تھا اور بولا جاتا تھا کہ تم مسلمان کے لیڈر ہو، تم فرقہ پرست ہو، لیکن ہم کہتے ہیں کہ تم مسلمان کے ہی لیڈر نہیں، تم فرقہ پرست نہیں، تم جو کام کر رہے ہو بیماروں کے علاج کا ہمارا کوئی آدمی نہیں کرا جو کام تم کر رہے ہو، کہہ کے پیر پڑ کے جاتے ہیں۔ ارے آج یہ کام ہمارا ہے، ہمارے اداروں میں۔ ارے 1962 میں جس کے پاس 8,000 روپے نہیں تھے، آج اس کے پاس 4,000 کروڑ کے اثاثے ہیں، تو اس جماعت کے چلائے جانے والے اداروں میں 8,000 سے زائد لوگ کو روزگار مل رہا ہے۔ میڈیکل کالج اویسی اور اسرا ہاسپٹل میں 4,500 لوگ برسر روزگار ہیں، 4,500 انجینئرنگ کالج میں الگ، MBA میں الگ، MCA میں الگ، فزیوتھراپی میں الگ، نرسنگ میں الگ، فارمیسی میں الگ، آرکیٹیکچرل کالج میں الگ۔ اگر یہ سب لے لیں تو 8,000۔ ارے غور کرو، جاہلوں کی جماعت کہتے تھے، رکشے والوں کی جماعت کہتے تھے، بنڈی والے پنچر جوڑنے والوں کی جماعت کہتے تھے۔ ارے دیکھ لو پڑھے لکھے جاہلوں، تم نے وہ کام نہیں کیا جو ہم جاہلوں نے وہ کام کیا۔ 8,000 گھروں کو ہم نے روزگار دیا۔ کتنی بڑی انڈسٹری میں تبدیل ہو گئی۔
صرف ماہانہ تنخواہ 4 کروڑ ہے. ماہانہ تنخواہ. آپ کو معلوم میڈیکل کالج اویسی و اسرا کا سالانہ بجٹ 200 کروڑ کا ہے. 200 کروڑ تنخواہیں, تعمیر, اکوپمنٹ. کل ہی میں نے بجٹ بنایا صدر محترم کی منظوری کے لیے. 183 کروڑ روپے کا بجٹ بنا. ارے غور کرو. الزام لگانے والوں, تم نے کیا کیا؟ اخبارات سیاہ ہوتے رہیں. احیاء مجلس سے لے کر آج تک بھی سیاہ ہوتی رہی تنقید, الزام. ارے تم نے کیا کیا؟ تم نے کیا دیا ملت کو, قوم کو؟ کچھ نہیں. صرف انتشار دیتے ہیں قوم ملت کو. ملت کو بانٹنے کے سامان دیتے ہیں, لیکن ہم ان کی پرواہ نہیں کرے. اس 62 برس کی تاریخ میں دشمنوں نے ہم کو ختم کرنے کی منصوبہ بنائی, منصوبہ سازی کی, سازشیں کی. جب وہ ناکام ہوئے تو ہماری صفوں سے بھی بعض لوگوں کو چن کر ہم کو ختم کرنے کے لیے استعمال کیا. ایک مرتبہ نہیں, تاریخ مجلس کی کہ کئی مرتبہ غداری ہوئی, لیکن صدر مجلس چاہے وہ فخر ملت علیہ رحمہ ہو یا سالار ملت ہو, اس غداری کی پرواہ نہیں کی. فخر ملت کے دور میں بھی غداری ہوئی تھی. مجھے یاد ہے سالار نے مجھ سے کہا تھا, میاں میں نے اس غداری کے بعد دارالسلام میں صدور و معتمدین کے جلسے میں کہا تھا, اگر یہ غداری کر لے تو کوئی بات نہیں, وہ غداری کر لے تو کوئی بات نہیں. فخر ملت نے کہا کہ اگر میں چاہوں تو اس کو ایم ایل اے بنا کے بتا سکتا ہوں. مطلب دارالسلام میں فخر ملت کی خدمت کرنے والے خادم کے طرف, دارالسلام کے چپراسی کے طرف اپنی انگلی بتا کر بتائی تھی کہ اگر میں چاہوں تو اس کو ایم ایل اے بنا کر بتا سکتا. ارے غور کرو, ہوئی ہیں غداریاں, لیکن الحمدللہ مجلس جس دن سے قائم ہوئی ہے, نہ صرف اپنے دشمنوں کو شکست دیتی گئی بلکہ غداروں کو بھی مسلتے ہوئے اپنے مقام پہ نہ صرف کھڑی ہے بلکہ آج مجلس بلند و بلند و بلند ہوتی جا رہی ہے. اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. خدا را حالات کو سمجھو, حالات کس طرف جا رہے ہیں. آج لوگ کہتے ہیں کہ اکبر الدین اویسی فرقہ پرست ہے یا پھر مسلمانوں کی بات کرتا. میں ایک رہنما ہونے کی حیثیت سے, ایک منتخب نمائندہ ہونے کی حیثیت سے میری یہ اخلاقی, جمہوری و دستوری ذمہ داری ہے کہ میں سب سے پہلے کام کروں تو اس کا کام کروں جو مظلوم ہے, سب سے پہلے اس کا کام کروں جو پچھڑا ہوا ہے, سب سے پہلے اس کا کام کروں جو سب سے پیچھے ہے, سب سے پہلے اس کا کام کروں جو سب سے پسماندہ ہے. جب میں پسماندگی کو دور کروں گا, پچھڑے پن کی کمزوری کو دور کروں گا, ایک مظلوم کو انصاف دلاؤں گا, تو جب ہی جمہوریت کامیاب ہوگی. کیا یہ غلط بات ہے؟ اور کیا اس حقیقت سے کوئی انکار کرے گا؟ گوپال سنگھ کمیشن کی رپورٹ ہو,
सच्चर कमेटी की रिपोर्ट हो, कुंडू कमेटी की रिपोर्ट हो, रंगनाथ मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट हो, जितने भी रिपोर्ट्स आए हैं, इन सारे रिपोर्ट्स ने इस बात की निशानदेही की है कि सबसे पिछड़ा हुआ, सबसे पसमानदा, सबसे पीछे अगर कोई है तो वो मुसलमान है। तो मैं पिछड़े मुसलमान की आवाज बनता हूं, पसमानदा मुसलमान की आवाज बनता हूं, मजलूम मुसलमान की आवाज बनता हूं, इसलिए कि उस पिछड़े हुए पसमानदा को आगे लाकर दूसरों के बराबर खड़ाऊं और इस मुल्क को तरक्की याफ्ता बनाने में अपना रोल भी